حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک کے اندر ایک شخص تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، اور زیادہ تر وقت اپنا مسجد کے اندر گزارا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، عبادات کے اندر کثرت کرتا، فرض کی بھی ادائیگی کرتا اور نوافل بھی پڑھا کرتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بڑا پیارا لگتا تھا، بڑا محبوب تھا۔ اب وہ شخص کی عادت تھی، معمول تھا کہ روزانہ جب نماز عشاء پڑھ کر جاتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے باپ کے پاس حاضر ہوتا، بوڑھے باپ کے پاس جاتا اور جا کر اس کی خدمت کرتا، خاطر تواضع کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، کھانے پینے کا اہتمام کرتا، اس کی خدمت کرتا، باپ کو دباتا، خدمت کرتا، اور اس کے بعد باقی اس کے معمولات تھے۔ اب روزانہ جب نماز عشاء پڑھ کر اپنے والد کے گھر جاتا تو راستہ کے اندر ایک گھر آتا، اس گھر کے اندر ایک خاتون تھی جو اس شخص سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، اور روزانہ اس متقی پرہیزگار شخص کو دعوت گناہ دیتی تھی، اپنی طرف بلاتی تھی۔ اب چور جو ہے وہ چوری اس گھر کے اندر ہی کرتا ہے جس گھر کے اندر مال موجود ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی وہاں پر ہی حملہ کرتا ہے جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے۔ اب شیطان ورغلاتا ایک دن اس عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ شخص اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ چنگی صورت عاشق ہونا قادی دانائی، چنگی صورت عاشق ہونا قادی دانائی، عاشق بن تو او سوہنے دا جس اے شکل بنائی، عاشق بن تو او سوہنے دا جس اے شکل بنائی۔ اب وہ شخص اس خاتون کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی قریب پہنچتا ہے اس کی زبان سے قرآن مقدس کی ایک آیت نکلتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا، بے شک جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، متقی بندے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان ان کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، طائف من الشیطان تذکروا، تو وہ فوراً اللہ کی یاد کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی۔ اب جیسے ہی یہ آیت ان کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ بندہ خدا، وہ شخص وہیں پر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ والد، بوڑھا باپ گھر کے اندر انتظار کر رہا ہے کہ آج میرا بیٹا ابھی تک پہنچا نہیں ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ باپ انتظار کرتا کرتا حتیٰ کہ گھر سے نکلتا ہے، تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا بیٹا بے ہوشی کی عالم کے اندر موجود ہے۔ باپ نے 2-4 لوگوں کو بلوایا اور اپنے بیٹے کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کے بیٹے کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کہا بیٹا کیا ماجرا ہے، آج دیر کیوں ہو گئی، اور تم وہاں پر کیا کر رہے تھے، کیوں موجود تھے؟ اب بیٹے نے کہا، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں سارا ننگ نمود ونجایوں، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں سارا ننگ نمود ونجایوں، کوئی پچھڑ نہ وہڑے آیوں ہتھو الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ کہا والد کیا آپ کو بتاؤں، کیا دکھڑا سناؤں؟ باپ نے کہا بیٹا اگر باپ کو ہی نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟
تو بیٹے نے سارا ماجرا سارا واقعہ سنایا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب واقعہ سناتے سناتے اس آیت پر پہنچا دوبارہ اس نوجوان پر غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہوا اور روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ وہیں پر اس کا وصال ہو گیا اور راتوں رات اس نوجوان کا کفن و دفن کا اہتمام کیا گیا اور جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب صبح ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ بتلایا گیا کہ وہ نوجوان رات کو ہی فوت ہو چکا، اس کو دفن کیا جا چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتلایا ہی نہیں ہے، میں بھی اس کے جنازہ کے اندر شرکت کرتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہم نے آپ کے آرام کے اندر خلل نہ پیدا کرنا چاہا، اس لیے ہم نے آپ کو ذکر نہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نوجوان کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر پہنچ کر کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت عدن ہے اور دوسری جنت نعیم ہے۔ اب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی، حاضرین محترم تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، جب آپ نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو قبر کے اندر سے آواز آئی، وہ نوجوان بولا کہ ہاں امیر المومنین، اللہ رب العزت نے مجھے واقعتاً ہی دو جنتیں عطا فرما دی، مجھے دو جنتیں عطا فرما دی، ایک جنت عدن اور دوسری جنت نعیم۔ ایک جنت اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، اور دوسری جنت اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے۔ حاضرین محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ، خوف خدا کے سبب آنکھ سے نکلنے والا آنسو اتنا چھوٹا ہو کہ جتنا مکھی کا سر ہے، اگر وہ رخسار پر بہہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العزت کے حضور لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا، ایک طرف نیکیوں کو رکھا جائے گا اور ایک طرف اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا۔ اب میزان کے اندر اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکو۔ اب اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا۔ اب آپ نے قرآن مقدس کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات سن رکھی، آنکھ کی پلک کا ایک بال اللہ رب العزت کے حضور عرض کرے گا مولا میں نے تیرے حضور سے سنا تھا اگر کسی بندے کی آنکھ سے اللہ رب العزت کے خوف کے سبب ایک قطرہ بھی نکل جائے
ایک قطرہ گر جائے تو تو نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیتا، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ سارے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ میں نے اپنے اس بندے کو خوف خدا کے اندر ایک آنسو بہانے کے سبب میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی، اس بندے کو معاف فرما دیا۔